وہ 360 خصلتیں ہیں جن میں سے ایک کسی کو مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ ساری خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کچھ مبارک عادتیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے آپ سماعت کریں. بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یوم وصال اس مہینے میں ہے. ایک شادی کی محفل ہے، خاندان کے لوگ جمع ہیں. آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کچھ ایسی باتیں جو ہم اپنی لائف میں، اپنی ہیبٹس میں امپلیمنٹ کریں تو فیملی بھی اچھی گزرے گی، لائف بھی اچھی گزرے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. وہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی عادتیں لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کامیاب لوگ ہیں، اتنا نام ہے، اتنے مشہور ہیں، اتنا پیسہ بنا لیا، ایسا کیا کرتے ہیں جو اتنی بڑی اچیومنٹس ملی ہیں. بہت ساری بکس آتی ہیں آج انٹرنیشنلی، لوگ سنا ہے کورسز کرتے ہیں کہ 7 ہیبٹس جناب کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں. تو کیوں ان کی عادتیں نہیں پڑھتے جو واقعی کامیاب ہیں، جو اللہ کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے حبیب کے بھی پیارے ہیں. ایک پہلے حدیث پاک سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر واقعی کسی کی عادتوں کو پڑھنا ہے نا، اگر واقعی کسی کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے تو صدیق اکبر از ون آف دا رول ماڈل. آپ کے بارے میں پہلے ایک حدیث سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں. 360 اچھی خصلتیں ہیں. اللہ عز و جل جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے اور اس کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے. یعنی اچھی عادتیں نصیب والوں کو ملتی ہیں. ٹوٹل کتنی ہیں؟ 360 اچھی عادتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں. اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ایک عطا فرماتا ہے اور اس کے سبب جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. اب کتنا امیزنگ کوسچن کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو ایک بھی مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت موجود ہے؟ اب پہلے غور کیجئے صدیق اکبر ہیں کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست جنہیں صحبت ملی، پیارے آقا کی تربیت ملی. صدیق اکبر اور پیارے آقا کا ساتھ پتہ ہے کتنا پرانا ہے؟ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تھا 40 سال کی عمر میں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دوستی ہوئی جب نبی پاک کی عمر مبارک 20 سال تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی. اتنی ینگ ایج میں قرب ملا نبی پاک کا. 20 سال تو ویسے ہی چلتا رہا معاملہ، دوستی کا معاملہ رہا، تعلقات رہے، پھر اعلان نبوت کیا. تو کیسی تربیت تھی، کتنا پیار تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو سوال کیا کر رہے ہیں حضور کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی ہے؟ پتہ کیا جواب دیا نبی پاک نے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر ساری خصلتیں موجود ہیں. وہ 360 خصلتیں ہیں جن میں سے ایک کسی کو مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے. آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ ساری خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں. اب بتائیے کیسی امیزنگ پرسنالٹی ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے. ایسی کیا عادتیں ہیں جناب؟ ہم کچھ تو ایک تو اپنا لیں، کوئی ایک تو فالو کر لیں کہ ہمارا بھی کام ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عادت، اب میں آپ کچھ عادتیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ میں نے کہا نا کہ ایک فیملی اجتماع ہے تو کوئی ہیبٹس، اللہ کرے کوئی ایک بھی میرا بھائی، کوئی ایک میری بہن یا مجھے بدری چینل یہ جو سوشل میڈیا پہ لائیو دیکھ رہے ہیں کوئی ایک ہی پک کر لے کہ یار چلو آج سے یہ والی عادت تو میں پکڑ لیتا ہوں تاکہ چلے میرا کام ہو جائے. ان کو ایک بڑا شوق پتہ کیا تھا صدیق اکبر کو؟ نیکی کمانے کا. جدھر سے بھی نیکی مل جائے. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے، موقع ملے ہر کاروبار میں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ فیملی بزنس کوئی اور ہے، پوچھو تو 4 اور بھی کاروبار کر رہے. کیوں یار؟ ادھر چانس ملا ادھر چلے گئے، دبئی کا چانس ملا ادھر چلے گئے، فلاں چانس ملا ادھر، سارے کام کرنے ہیں. جائز طریقے سے کر رہے تو ٹھیک ہے، مگر کیا یہی معاملہ نیکیوں میں ہے؟ کیا ادھر موقع ملا تو یہ بھی نیکی کر لوں، یہ ملا تو یہ بھی نیکی کر لوں. اچھا مسجد بن رہی ہے چلو اس پہ بھی تھوڑا حصہ. اچھا جناب کوئی غریبوں کی مدد ہو رہی ہے ادھر بھی تھوڑا حصہ. اچھا فلاں کام ہو رہا ہے. یہ شوق کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ صدیق اکبر قطعی جنتی ہیں، یاد رکھیے گا. نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں. مگر ایک بار نبی پاک کا دربار لگا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے سوال کیا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں حضور میں نے روزہ رکھا ہے. فرمایا آج کون ہے جس نے غریب کی مدد کی ہے، صدقہ کیا ہے؟ کہتے حضور آج میں نے صدقہ بھی کیا ہے. آقا نے فرمایا کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نیکیاں گنواتے گئے اور صدیق اکبر ہر بار کھڑے ہو کے کہتے حضور میں نے یہ نیکی کی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو غور کیجیے اتنی نیکیاں کیوں کرنی تھی؟ بھائی جنت کی بشارت مل گئی تھی مگر ہر نیکی کرنی ہے. اور یہ آپ کو وصف
تقریباً تمام صحابہ اور اولیاء میں ملے گا. رات رات پر عبادتیں ہیں, تلاوتیں ہیں, قرآن ہے, سجدے ہیں, یہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی دل نہیں بھرتا ہے. ہم گناہ گار ہیں مگر پھر بھی نیکیوں کی طرف ذہن نہیں بنتا ہے. حضرت عثمان غنی کے تو کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے نا, کہ نبی پاک سے جنت خرید لی, مگر ایک بار مل گئی تو ٹھیک ہے نا, مگر whenever he got any chance to do any good deed, کوئی نیکی ملتی تھی حضرت عثمان غنی نہیں چھوڑتے تھے. جس کو کہتے ہیں بیپاری, کاروباری, اللہ اکبر, یہ جنت کے خریدار تھے. کیسا کاروبار کرتے تھے, آپ نے کئی بار سنا وہ واقعہ کہ نبی پاک نے جب غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا, حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, کئی اونٹوں کا اعلان کیا, نبی پاک نے جنت کی بشارت دی, مگر ایک بار پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کنواں چاہیے, میٹھے پانی کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں والے کے پاس گئے, فرمایا کنواں مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے جنت کا کنواں لے لو. مگر وہ شخص کہتا ہے حضور یہی میرے لیے, بال بچوں کے لیے یہی روزی روٹی ہے. اس نے وہ آفر قبول نہیں کی. مگر جب یہ پتہ چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو, ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے, فلاں اسکیم بڑی اچھی ہے, فلاں سوسائٹی بڑی اچھی ہے, تھوڑے دنوں کے لیے فارم ملیں گے, پہلے سے ہی بندہ کوشش کر لگ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ نبی پاک نے اس بندے سے کنواں خرید کر جنت کے کنویں کی بشارت دی ہے. اس کے پاس پہنچ گئے, کہ کنواں بیچو گے؟ کہتے ہیں نہیں میری تو روزی روٹی ہے. آپ نے فرمایا چلو آدھا ہی بیچ دو. دیکھو کاروباری ذہن بھی کیسا تھا. فرمایا ایسا کرو ہاف بیچ دو. ہاف کنواں کیسے بکے گا؟ کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا, ایک دن میں پانی نکالوں گا ایک دن تم پانی نکال لینا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے, میں ایک دن پانی میں بیچ لوں گا ایک دن آپ کر لیجئے گا. اس نے مثال کے طور پہ ایک سرٹن اماؤنٹ پہ ڈیل ہو گئی, آدھا کنواں خریدا. اب حضرت عثمان غنی تھے تو بیپاری, کمال کے بزنس مین تھے, جنت خریدنی تھی. انہوں نے کیا کیا, جو اپنا دن تھا نا اس کو فری کر دیا کہ تمام مدینے والوں کے لیے پانی فری ہے, مسلمان آئیں غیر مسلم آئیں, جانور پانی پیئیں, ایوری بڈی, سب کو فری. اب مجھے بتاؤ ایک دن پانی فری ملے گا, دوسرے دن خریدے گا کون؟ دوسرے دن وہ بندہ انتظار کرتا مجھ سے کوئی پانی خریدنے آئے, کوئی خریدنے نہ آتا. حضرت عثمان غنی والے دن سارے پانی بھر کے لے جاتے. تھوڑے دنوں بعد کہتے ہیں حضرت وہ باقی آدھا بھی آپ ہی خرید لیں, اب تو میں سے اس سے پانی نہیں لیتا. آپ نے بقیہ کی بھی پیمنٹ کی, پورا کنواں ہو گیا. نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے, کہتے حضور وہ جو آپ نے آفر اس کو دی تھی میرے لیے بھی ہے, میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے. آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے. سبحان اللہ, حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر لی. تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا وصف, عثمان غنی کا وصف, کہ جب چانس ملے کہ یار ادھر نیکی کا موقع ہے, جنت کا موقع ہے, بڑا ثواب ہے, اللہ کرے یہ وصف ہمیں حاصل ہو جائے. جس طرح دنیا کے لیے ہم سوچتے ہیں, اگر ہم نیکیوں کے لیے سوچنے لگ جائیں. میں ایک چلے آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, ایک نیکی ایسی ہے جو آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں. ہر جمعے کو, آپ کو پتا ہے جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اب ہمارے یہاں کوئی اسٹور پہ سیل لگ جائے, بائی 1 get 1 free, لائنیں لگ جاتی ہیں. او بھائی گرمیوں میں لوگ جیکٹ خرید کے آ رہے ہیں. بھائی گرمی میں جیکٹ بھائی آدھی پرائز میں مل رہا تھا, سردیوں میں کام آ جائے گا نا, اس لیے خرید لیا. گرمیوں میں سردیوں کا سامان, سردیوں میں گرمیوں کا خرید کے لے آتے, کیوں سستا مل رہا ہے. اتنا دماغ چلتا ہے. ارے بھائی ہر جمعے کو ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں مل رہی ہیں. بتاؤ نا عقل مند کیا کرے گا؟ اس دن صدقہ زیادہ کرے گا, تلاوت زیادہ کرے گا, نفل زیادہ پڑھے گا, عبادت زیادہ کرے گا, کہ ایک نیکی کی 70 نیکیاں ہیں. مگر who cares, کس کو فکر ہے؟ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور مبارک عادت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسا کہتے ہیں وصف عطا فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں, آپ سے کسی نے سوال کیا, شراب تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد حرام ہوئی نا, اس سے پہلے لوگ پیتے تھے شراب, ان کے لیے حرام نہیں تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب پی تھی؟ اس وقت تو کئی لوگ شراب پیتے تھے. صدیق اکبر فرماتے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں نہیں پیتے تھے؟ فرمایا میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے شراب نہیں پیا کرتا تھا, کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بات نبی پاک کو پتا چلی کہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام سے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. کیا عظیم ہستی ہے. میرے آقا فرماتے ابو بکر نے سچ فرمایا ہے. عادت کیا پتا چلی؟ میں نے کہا نا وہ خصلتیں ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی وہ عادتیں, شراب کے قریب نہیں گئے, حرام کے قریب نہیں گئے. تو ہمیں بھی ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پاکیزہ چیزوں کی طرف جانا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب تیسری بات, آپ کے اندر ایک اور کمال کا وصف تھا, امیر المومنین بن گئے. نبی پاک کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ہی واز دا لیڈر آف دا مومنین. اب سارا کنٹرول آپ کے پاس تھا. یعنی آج کے دور میں سب سے کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی صدر بن گیا, سڈنلی اتنا بڑا عہدہ مل گیا.
تو آپ کے پڑوس میں نا کچھ بچیاں رہتی تھیں، تو محلے کی بچیاں آپ کے پاس خلیفہ بننے سے پہلے آتی تھیں اور کہتی تھی حضرت بکریوں کا دودھ نکال دیں، تو آپ انہیں بکریوں کا دودھ نکال کے بچیوں کی دل جوئی کرتے تھے، ہو جاتا تھا۔ تو اب محلے کی بچی آئی، کہتی حضور اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ بڑی شخصیت ہو گئے ہیں، تو اب تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نہیں دوئیں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دو کر دوں گا، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اور ایسا ہی ہوا، خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو کر انہیں دیا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کا خیال ایسا تھا، انکساری ایسی تھی، اور ہمارے صحابہ میں کمپٹیشن کیسا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک نابینا خاتون کے گھر پر جا کر، نابینا تھی، انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ کون گھر میں آتا ہے، اور جا کر اس کا کام کاج کر دیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو پانی بھی بھرا ہوا ہے، گھر بھی صاف ہے، ایوری تھنگ از سارٹڈ آؤٹ۔ آپ حیران ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آ کر یہ نیکی کما گیا۔ دوسرے دن آئے، پھر گھر کے سارے کام ہو گئے، نابینا خاتون سے پوچھا کون کر گیا؟ کوئی آتا ہے آ کے کر جاتا ہے، بیٹا میں تو سمجھی تم ہی آئے ہوگے۔ اللہ اکبر، ایک دن چھپ کر دیکھا، حضرت عمر کہتے دیکھوں تو صحیح مجھ سے پہلے کون ہے جو آ کر اس نابینا خاتون کے گھر کے کام کر جاتا ہے۔ جب چھپ کر دیکھا تو پتا چلا رات کا وقت ہوا، خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا خاتون کے گھر میں آئے، گھر کو صاف کرنا شروع کیا، برتن بھرنا شروع کیے، گھر کے کام کیے، اور بالخصوص وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضرت ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ عادتیں سیکھنی ہے نا، انکساری، عاجزی، اللہ عزت دینا، مرتبہ بڑا ہو جائے، مشہور ہو جائیں، مال مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پیر زمین پہ رکھنے ہیں، اوقات یاد رکھنی ہے۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے اتنے مالدار نہیں تھے، اللہ نے نوازا، بڑے مالدار ہو گئے، چلے اللہ نے نوازا ہے نا، مگر ہم نے درختوں کو تو یہی دیکھا ہے کہ جتنا پھل لگتا جاتا ہے درخت جھکتا جاتا ہے، مگر یہاں جس کو مال مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، بعض اوقات اس کا تو سٹائل ہی بدل جاتا ہے، بلکہ ایسا سٹائل بدلتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے، کیسے بتاؤں میرا کزن رکشہ چلاتا ہے، میں کیسے بتاؤں میرا فلاں رشتہ دار اتنا غریب ہے، کیونکہ میرا تو معاشرے میں ایک نام ہو گیا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وہ خصلتیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں ان میں سے خصلت یہ ہے کہ بندہ عاجزی رکھے، انکساری کرے، بلکہ غریبوں کی مدد کرے۔ اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق اعلان بھی تو کر سکتے تھے نا کہ میں امیر المومنین ہو کے تیرے گھر کے کام کر رہا ہوں۔ آج لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد بھی کی اور اس پر احسان بھی جتایا، یاد ہے نا تجھے نوکری لگائی تھی، بھول تو نہیں گیا، چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس، تیرے کو قرضہ میں نے دیا تھا، تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی، وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر میں نے بنایا تھا۔ استغفر اللہ، کبھی بھی کسی کی مدد کر کے اسے احسان مت جتانا۔ ہاں یہ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ اول تو آج مدد نہیں کرتے، اور مدد کرتے ہیں تو جتاتے ہیں۔ سچ بتاؤ میری اوقات ہے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ نے دیا ہے تو میں مدد کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم جو مجھ سے اور آپ سے مانگنے آتا ہے نا، میرا ملازم، آپ کا ملازم، کوئی پڑوسی، کوئی غریب ہے، میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا۔ کبھی سوچئے میں بھی کسی کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ بھائی میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری ماں بیمار ہے اور میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں، کبھی اللہ نے دل دکھائی نہیں ہمیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر میں کسی نیکی کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرتا تو میں ساتھ سجدہ بھی کرتا کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ادھر لوگ اتراتے ہیں، ادھر لوگ جتاتے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار جتاتے ہیں، اس غریب کو بار بار شرمندہ کرتے ہیں، کئی سالوں بعد یاد دلاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ اگر آج جنتی خصلتیں سیکھنی ہے نا تو اس میں سے ایک خصلت یہ ہے، بلکہ میں تو اس واقعے کو ایک اور پہلو سے دیکھ رہا تھا کہ اس بڑھیا کو پتہ ہی نہیں ہے کون مدد کر رہا ہے۔ اس کا مزہ اور ہے کہ جس کی ہیلپ کی نا اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری ہیلپ کی کس نے ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی نیکیاں کیا کرو نا۔ آخری بات کر لیتا ہوں، ایک سوال ہے اور چپتا ہوا سوال ہے، ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے ویسے، کہ میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں
جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. ذرا چیک کیجئے گا. کچھ نیکیاں تو ایسی ہو نا کہ فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. اخلاص، پتہ ہے اخلاص کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ڈیفینیشن آف اخلاص، بندہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسا اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. اب بتائیں ہم میں سے کون کون ہے جو اپنے گناہ چاہتا ہے سب کو پتا چلے؟ حالانکہ کتنے گناہ ہیں ہمارے، کتنی خطائیں ہیں اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. نیکیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے. کچھ نیکیاں تو ہوں زندگی میں. سوال کیجیے اپنے آپ سے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ کیا راتوں میں اٹھ کر اکیلے نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، لوگوں سے چھپ کر صدقہ کرنا، کوئی عبادت؟ اب تو حال یہ ہے، پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، آج تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ سجدہ کرتے ہوئے بھی ہر سجدے کی ویڈیو ڈال دیں. کعبے پہ جا کر طواف کتنے کیے، صحیح کتنی کی، ہر جگہ کی پکچر، ہر جگہ کی ویڈیو. ایک صدقہ کرنا ہے تو اس غریب کے ساتھ بھی پکچر. نہ کریں ایسا، پلیز نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں. یہ ریاکاری جو ہے نا، دکھلاوا، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. یہ بڑی باریک چال ہے شیطان کی کہ نیکی کر لے نا بندہ، اب اس کو تکلیف ہوتی ہے، بتاؤں تو صحیح میں نے کیا نیکی کی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اخلاص مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے. اچھا، اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ اب اگر کوئی نیکی کی ویڈیو ڈال رہا ہے، تصویر ڈال رہا ہے، تو آپ بدگمانی مت کرنا. ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جب بھی اس طرح کا بیان کرو، شیطان ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوتا ہے، یار یہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بندہ جو ہے نا وہ ہر چیز کی تصویر لگاتا ہے، بڑا ریاکار ہے، بڑا دکھلاوا کر رہا ہے. نہیں، میرے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ میں کسی کے دل کے حال جانوں. کیا پتا اس کی نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات. اپنے دل کو چیک کرنا ہے. یار میں کیوں چاہتا ہوں میری نیکی لوگوں کو پتا پڑ جائے؟ میں کیوں چاہتا ہوں لوگوں کو پتا چلے میں نے کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کون سی مسجد میں چندہ دیا اور کس غریب کی شادی کروائی؟ کیوں چاہتا ہوں؟ اپنے دل سے پوچھنا ہے، کسی کے دل کو چیک نہیں کرنا. اور اگر دل کے کسی کونے میں یہ تمنا ہے نا، یار ذرا پتا تو چلے نا میں کتنا نیک ہوں، تو بس ادھر ہی سنبھل جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ مجھے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک عادتوں میں سے کچھ عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک عادتیں سماعت کی ہیں. دوستو، یوں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تمام کے تمام عادتیں بہتر ہیں، پر آپ کو ان میں سے کون سی عادتیں سب سے بہتر لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور دوستو، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک عادتوں میں سے کچھ عادتیں اپنانے کی توفیق عطا کرے. دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.